بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ ایک دن وہ گھر کا راشن لینے شہر جانے لگا تو بیٹی نے کہا، بابا تم جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کوئی عجیب چیز یا عجیب بات سنو تو عمل کرو، نہ کرو مگر خاموش رہنا اور گھر آ کر مجھے بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور شہر روانہ ہوا۔ اگلے زمانے میں لوگ پیدل آتے جاتے تھے کیونکہ گاؤں کے راستے کچے اور سواریاں بھی نہیں تھی۔ کسی کسی کے پاس بیل گاڑی تھی۔ وہ شہر گیا، راشن وغیرہ لیا اور گھر کی راہ لی۔ اس شخص سے راستے میں ایک نوجوان لڑکا ملا۔ اس نے اس کو سلام کیا اور کافی دیر خاموشی سے سفر کرنے لگے تو لڑکے نے اس شخص سے کہا، اے بزرگ بابا، یا میں آپ کو اٹھاؤں یا آپ مجھے اٹھائیں تاکہ سفر اچھا کٹے۔ اس شخص نے لڑکے کو بڑے غصے سے دیکھا مگر بیٹی کی نصیحت یاد کر کے خاموش ہو گیا۔ اس نے لڑکے سے نہ بات کی نہ کچھ کہا، یوں ہی چپ چاپ چلتے رہے۔ تھوڑی دیر سفر کرنے پر ایک شخص کا جنازہ لے جاتے ہوئے لوگ دکھائی دیے۔ اس نوجوان نے بزرگ سے کہا، بابا یہ بتاؤ کہ لوگ جس شخص کا جنازہ لیے جا رہے ہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ بزرگ اس کی بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا مگر پھر بھی خاموش رہا۔ تھوڑی دور سفر کر کے جب وہ دونوں گاؤں کے قریب پہنچے تو لڑکے نے پکا ہوا کھیت دیکھ کر کہا کہ بابا کیا یہ فصل کھایا جا چکا ہے یا اب کھایا جائے گا؟ بزرگ نے اسے پھر غصے سے دیکھا مگر خاموش رہا اور دونوں سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ بزرگ کا گھر آ گیا۔ بزرگ نے لڑکے سے اجازت لی تو لڑکے نے کہا، بابا گھر میں داخل ہوتے وقت دروازے پر دستک دینا۔ اب بزرگ خاموش نہ رہا۔ بزرگ نے کہا، تو مجھ سے پہلے بھی الٹی سیدھی باتیں کرتا آیا ہے۔ میں چپ رہا مگر یہ بات کہ اپنے ہی گھر میں دستک دے کر جاؤں، تم کوئی پاگل ہو۔ لڑکے نے کہا، بابا مجھے جو سمجھ آیا میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، باقی آپ کی مرضی، اور سلام کر کے وہ آگے چلا۔ بوڑھے کا گھر سامنے تھا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو دل میں سوچا کہ کیوں نہ دروازے پر دستک دے کر دیکھوں کہ اس پاگل نوجوان کی بات میں کیا راز ہے، پتہ چل جائے گا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو لڑکی نے اندر سے کہا کہ اندر مت آنا، میں بے پردہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی جو نہا رہی تھی کپڑے پہن کر بولی، اندر آ جاؤ۔ تو اس کا باپ اندر آیا۔ بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہی تھی؟ بیٹی نے کہا، بابا میں نہا رہی تھی اور جلدی میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، مگر آپ پہلے تو دستک نہیں دیتے تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بے لباس ہوں اور آپ نے دستک دی؟ اس نے کہا، ایک پاگل لڑکا ملا تھا، وہ عجیب باتیں کرنے لگا اور ساری باتیں بزرگ نے بیٹی کو بتائیں۔ اس نے کہا، وہ پاگل نہیں بلکہ دانش مند ہے۔ وہ کہاں گیا؟ اسے اپنی بیٹھک پر اس کو بلا کر بٹھاؤ، بعد میں آپ کو سب بتاؤں گی اور میں خود اس کا امتحان لوں گی۔ اس نے بیٹھک پر جا کر اپنے ملازم سے کہا، ابھی یہاں سے لڑکا گزرا ہے، ابھی دور نہیں گیا ہوگا، اسے بلا کر لاؤ۔ اس کا ملازم دوڑتا گیا اور کچھ دیر بعد لڑکے کے ساتھ بیٹھک پر حاضر ہو گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ آج رات تم میرے مہمان ہو۔ وہ لڑکا وہاں ٹھہر گیا۔ بزرگ نے گھر جا کر بیٹی کو بتایا۔ لڑکی نے پھر ان باتوں کا مطلب بزرگ کو بتایا۔ ابا جان، جو لڑکا کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اٹھاؤ یا میں تمہیں اٹھاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے باتیں کرو یا میں تمہیں کچھ سناؤں تاکہ سفر اچھا کٹے۔ اور دوسری بات جو اس نے جنازے کے بارے میں کہی تھی کہ یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے یا نہیں، کیونکہ اولاد والوں کا پیچھے نام زندہ رہتا ہے اور بے اولاد بیچارے کا نام مرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ فصل کھائی گئی ہے یا اب کھائی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ فصل کے پیسے بیوپاری سے لیے جا چکے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر فصل کے پیسے لیے جا چکے ہیں تو فصل بک گئی، اس لیے وہ کھائی گئی ہے، نہیں بکی تو کٹائی کے بعد کھائی جائے گی۔ بزرگ یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی بیٹی نے کہا، اب میں اس کا امتحان لوں گی، اگر وہ واقعی عقل مند ہے تو میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ لڑکی نے کہا، اب آپ مرغا ذبح کریں، میں اس کے لیے روٹیاں تیار کرتی ہوں۔ بزرگ نے مرغا حلال کیا اور بیٹی نے روٹیاں اور سالن بنایا۔ تب تک رات ہو گئی۔ لڑکی نے باپ سے کہا، اب آپ جا کر ملازم کو بھیج دیں، وہ آ کر روٹی لے جائے۔ بزرگ نے جا کر ملازم کو بھیجا۔ وہ آیا تو لڑکی نے اسے 14 روٹیاں دی اور سالن میں بہت سی بوٹیاں ڈالی اور سالن کا رس اس میں آدھے برتن تک ڈال دیا اور ملازم کو دیتے ہوئے بولی، مہمان سے کہنا کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے، سمندر اترا ہوا ہے اور بہت سارے تارے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر ملازم سے کہا کہ آتے وقت مہمان جو کہے مجھے آ کر بتانا۔ اس ملازم نے جا کر کیا کیا کہ 14 میں سے 7 روٹیاں نکال لی
और आधी बोटियां भी निकाल ली, यहाँ तक कि रस ने बची हुई बोटियां डुबो दी। बस कोई कोई बोटी मुंह निकाले अपने होने का एहसास दिला रही थी। मुलाजिम ने खाना मेहमान को पेश कर दिया और साथ ही पैगाम भी दिया। मेहमान ने खाना खाया और मुलाजिम को बर्तन वापस करते हुए बोला कि मालकिन से जाकर कहना कि आज चांद की 7वीं तारीख है और समंदर मौज में है और कोई कोई सितारा निकला हुआ है। लड़की ने अपने बाप को बुलाने मुलाजिम को भेजा और जब उसका बाप आया तो लड़की ने अपने बाप से कहा कि मुलाजिम ने बेईमानी की है और आधी रोटी और सालन चोरी से खा लिया है। उसने मुलाजिम से पूछा, उसने इनकार किया। तो बेटी से बोला, तुम्हें किसने बताया कि उसने खयानत की है? लड़की बोली, मेहमान ने। बाप ने पूछा, वो तो बैठक पर बैठा है, उसने तुम्हें कैसे बताया? लड़की ने कहा, मैंने मुलाजिम को 14 रोटियां और सालन में बर्तन लबालब बोटियों से भरकर आधे बर्तन तक सालन का रस डाल दिया था और साथ ही उसे यह पैगाम दिया था कि चांद की 14वीं तारीख है और दरिया उतरा हुआ है और बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। इसका मतलब था कि 14 रोटियां हैं और सालन में रस कम और बोटियां बहुत ज्यादा हैं। मगर जब ये मुलाजिम रोटी लेकर गया तो उससे आधी रोटियां और बहुत सी बोटियां हड़प कर दी और आधी रोटियां और सालन मेहमान को पेश कर दी और मेरा पैगाम भी दिया। उसने खाना खाया और जवाबन ये कहला भेजा कि चांद की 7 तारीख है और समंदर मौज में और तारा कोई कोई चमक रहा है, यानी रस ज्यादा और बोटियां थोड़ी हैं। 7 तारीख का मतलब 7 रोटियां हैं। और जब मुलाजिम ने यह बात सुनी तो अपना कसूर मान लिया। बुजुर्ग ने लड़के और लड़की की अक्लमंदी देखकर दोनों की रजामंदी से उनकी शादी करवा दी। यूं वो लड़का और लड़की हमेशा के लिए एक हो गए और यूं ये कहानी मुकम्मल हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।